اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیں، تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو، انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں۔ فرشتے ان لوگوں کو سجدہ کے نشان کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے، اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ سجدہ کے نشانات سے مراد وہ 7 اعضاء ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کی تمام جائز جو خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اور آپ کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کا آپ شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے اور آپ کو اپنے امان میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے، آمین۔ اور جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے۔ جو لوگ جس وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان پریشانیوں سے نکالے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ان کو میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ان کو پھر مجھ سے بار بار میل کر کے یہ نہ پوچھنا پڑے کہ آپ کا چینل کہاں ہے، کون سا ہے۔ اور ویورز میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، شکریہ۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ کس کس مصیبت میں شکار ہیں، کس کس مسائل میں آپ شکار ہیں، کیونکہ آپ لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کی دعا کیجیے۔ تو میں اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو بنا کر لے کے آئی ہوں کہ آپ لوگ جب یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو جو آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سے پریشانیاں جو ہیں وہ رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، بہت آسان ہے، اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کی زندگی میں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں پریشانیوں کی جگہ جو ہے وہ سکون لے لے گا، یعنی کہ آپ کو سکون ملے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کو دل کا بھی سکون ملے گا، ذہن کا بھی سکون ملے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی سکون ہی سکون ہو جائے گا اگر آپ یہ عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ تو عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس عمل کو جو میں آج وظیفہ بنا کے لائی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں پوری، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں، اپنی دعائیں مانگیں، جو آپ نے دعائیں مانگنی آپ دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اسپیشل وظیفے کے لیے۔ 3 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا چاہیں تو 3 بار، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ آپ جتنا بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیں،
اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ القدر پڑھنی ہے. سورہ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. بس جی اتنا سا عمل ہے اور آپ کی زندگی سے پریشانیاں جو ہیں وہ ایسے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے. جو لوگ جس وجہ سے پریشان ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں. اور ویسے بھی اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس عمل کو پڑھیں تو آپ کے لیے بہت فائدے ہیں. تو عمل دوبارہ سن لیں. 11 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. 11 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے سورہ القدر پڑھنی ہے اور سورہ القدر پڑھنے کے بعد 3 بار ہی آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے. اس کے بعد آپ پھر دوبارہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنی پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. رزق میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا. گھر میں اگر لڑائی جھگڑا فساد رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اور آپ کو جو اگر جو لوگ پریشان ہیں یعنی سکون نہیں ہے تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. تو بس یہ عمل جو ہے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. روزانہ یہ عمل کرنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا برکتیں ہیں. تو بس میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کسی اور ضرورت کے ساتھ بھی اگر آپ شیئر کر دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. تو مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
مولانا محمد